سے کہ قرآن اور خوریزی، اسلام اور خوریزی، انسانیت کا موضوع آپ بیان کر رہے ہیں، ہم تو قتل و خوریزی پڑھتے ہیں. ان سے میں کہہ رہا ہوں آئیے اور غور کیجیے. یہ آیت آپ کے سامنے، کیا ہو گیا ہے تم لوگ؟ خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اس کی راہ میں کیوں نہیں قتل کرنے کے لیے اٹھتے، قتال کے لیے اٹھتے، جنگ کرنے کے لیے اٹھتے؟ جبکہ والمستضعفین من الرجال، بہت کمزور مردوں میں، والنساء عورتوں میں، والولدان بچوں میں، یقولون پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے پالنے والے، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، ہم کو اس قریے سے، اس قصبے سے، اس بستی سے جلد نکال لے، ان ظالموں کی بستی سے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ہم کو اس بستی سے جلد نکال، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے ہمارے پاس کسی کو ولی بنا کر بھیج دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے پاس اپنا مددگار بنا کر بھیج دے. یہ مظلوموں نے کیا پکارا؟ ضائع نہ کیجیے بات کو. تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اس تاریخ کو بھی اگر آپ کے سامنے پیش کروں، مکہ معظمہ میں ہجرت کے بعد جو لوگ رہ گئے ہیں ان پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، وہ وہاں کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، بڑی ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں. اس عالم میں وہ پکار پکار کے دعا کر رہے ہیں، خدایا ہم کو ان سے نجات دلا، اس قریے سے نجات دلا، ان ظالموں سے ہمیں الگ کر، اور اپنے پاس سے کسی کو ولی و نصیر بنا کر بھیج دے. عزیزان گرامی، یہاں پر مجھے یہ ہے مکے میں رہ جانے والوں کی بات. اور جو مکے سے جا چکے ہیں وہ خود کون ہے؟ ہمارے حضور. اب ایک جملہ تاریخ کا یاد دلاؤں، جب ہمارے حضور مدینے کی طرف مکے سے چلے تو اللہ کا حکم آیا اپنے رسول کے پاس، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہو اے رسول، کہو ہم کو یہاں سے ایک اچھی طرف باہر نکال، اور ہم کو یہاں سے اچھی طرف لے جا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کسی ایسے کو معین کر دے جو بڑا طاقتور ہو، بڑا مددگار ہو. مجمع ضائع نہ کرے گا. جب رسول نے ہجرت کی تو اللہ کا حکم آیا، پکار کر کہو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ہم کو اس ہجرت سے پہلے ہم یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، کسی ایسے کو مقرر کر دے جو طاقت والا ہو، سلطان ہو، نصیر و مدد کرنے والا ہو. میرا مجمع سمجھ گیا؟ اب سمجھو کہ جب رسول کو یہ دعا آئی تھی کہ پکار کر کہو کہ اپنی طرف سے کسی کو ایسے کو مقرر کر دے جو سلطان بھی ہو، نصیر بھی ہو، طاقت والا بھی ہو، مدد کرنے والا بھی ہو، رسول تو چلے گئے. اب مکے میں رہ جانے والے لوگوں کو یاد آیا کہ جب رسول جا رہے تھے تو ان کو ایک دعا بتلائی گئی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارو. اب ہم بھی کیوں نہ اسی کو پکاریں؟ اسی لیے باقی رہ جانے والوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے ایک کو ولی، ایک کو نصیر کو بھیج دے. پہچانو کہ جب وقت پڑا تو خود سے نہیں پکارا، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، خود سے نہیں پکارا، خالق کا حکم آیا کسی کے لیے پکارو کہ جو تمہاری مدد کو بھیجا جائے. اب اگر کوئی بھیجا جائے گا تو حکم الہی پر آئے گا، اور جب حکم الہی پر آئے گا تو اسے اگر ہم پکاریں گے تو شرک نہیں ہوگا. صلوات محمد والے محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد والے، سب مل کر صلوات بھیجے محمد والے محمد. کیا آپ نے، میں نے بہت جلدی شب ہجرت سے لے کے اس وقت تک کی تاریخ آپ کے سامنے سمیٹ دی. یہ نہیں ہے کہ پکارو، ہم خود سے نہیں پکار رہے ہیں، وہاں سے حکم ہے. رسول کے لیے کیا تھا؟ وَقُلْ، جو کہ قرات کے قاعدے کی بنیاد پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَقُلْ رَبِّ، لام حذف ہو جائے گا، وَقُلْ کیونکہ تشدید ہے، اور ورنہ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي، قل ہے، کہو اے رسول، کہو جیسے قل هو اللہ، کہو اے رسول، کہو قل لا اسألکم، کہو کوئی میں سوال نہیں کرتا. جب اس کا حکم قل کے ساتھ آئے گا تو اب ضروری ہے کہ رسول ایسا کہیں. تو کہو پالنے والے. اب یہ شب ہجرت جانے سے پہلے یہ آیات
اور اسی لیے اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو میں بتا دوں. اس کے بعد یہ ایک آیت وہ ہے کہ جس کو کسی بھی مریض پر بخار کی حالت میں، مرض کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے فوراً کی بات، یہ دونوں آیتوں کے فوراً بعد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. یہ وہ آیت ہے کہ جو شفا کے لیے کافی ہے. صلوات محمد والے پر. شب ہجرت قل کہیے چلے گئے، رہ گئے مکے میں لوگ. کون کون رہے؟ اس میں رسول کے چچا عباس بھی ہیں. اور میں موضوع بہت بدل جائے گا اگر یہیں پر میں رک کے کچھ بات کرتا، لیکن بات دوسری طرف چلی جائے گی. اس لیے اتنا عرض کروں کہ جب رسول جا رہے ہیں تو حکم پکاریے کہ ہمارے لیے سلطان اور نصیر کو قرار دے، اور جب مکے میں رہ جائیں ان کو بھی حکم ہے. اب جن لوگوں کو ان کی مدد کرنے کا حکم ہے، دوسری آیت، پہلی آیت پڑھ چکا. کیا ہو گیا ہے تم کو جو تم قتال نہیں کرتے؟ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون، جو کمزور، پسماندہ، بالکل پچھڑے ہوئے لوگ، بہت ہی پریشان حال، ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے ایسے لوگوں نے مظلوموں نے کرا کر، تو آپ ان کے لیے مدد کو جاؤ ان کی مدد کو. اور یہ جو پکار کر کہہ رہے دوسری جگہ، دوسری یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پہلی بار جنگ کا حکم یا جنگ کی اجازت ملی. اب جو آیت بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلی بار جنگ کی اجازت اسلام نے کب دی؟ 21 سال کے بعد. یہ بھی سب یاد رکھیں. جہاد اور قتال قرآن میں بہت جگہوں پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کہہ لیا. دیکھیے انسانیت کی تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں، وہ قرآن میں جگہ جگہ جہاد قتال. اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضور کے اعلان تبلیغ اسلام اور قرآنی پیغام کو شروع کرنے کے 21ویں سال، جب فتح مکہ کتنا زمانہ گزر گیا، 13 سال مکے کے، تقریباً 7-8 سال مدینے کے، اب 21واں سال. اس وقت ان لوگوں کے لیے وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں پر ظلم ہو رہے تھے ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اب قتال کریں. اور کیوں ان پر ظلم کیا ہو رہا تھا؟ ان کی خطا کیا تھی؟ ان کی خطا صرف اتنی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. اب کیا ہے اس کے بعد کی فوراً آیت، یہ وہ لوگ تھے جن کو اجازت دے دی گئی ان یقاتلوا، قتال کریں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جن پر ظلم ہوا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کا جرم، ان کی خطا صرف اتنی تھی جو یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. ان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. اللہ ان کی نصرت پر بہت قادر تھا. غور فرمائیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم تو ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتے تھے. ان اللہ علی نصرہم، اللہ ان کی نصرت پر پوری طاقت و قوت قدرت رکھتا ہے کہ جو اپنے وطن سے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی بات کے نکال دیے گئے. ان کا کہنا صرف اتنا ہی تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اب بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، بات ضائع نہ کیجیے گا. جہاد قتال، یہ میں نے ایک آیت پڑھی جہاں اب قتال کا حکم ہے، لیکن اس میں بہت باریک سا فرق ہے جو انشاءاللہ یاد رہ جائے. اور جہاں جہاں میری آواز جائے ایک مستحکم ثبوت پیش کر رہا ہوں. یہاں پر کیوں ان پر ظلم ہوا؟ یقولون ربنا اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو ان پر ظلم کیوں ہوا؟ اللہ کے ماننے والے تھے. تو اب ظلم کرنے والوں نے کیوں ظلم کیا؟ توجہ جہاں جائیں، ظلم کرنے والوں نے ان پر کیوں ظلم کیا؟ اس لیے کہ وہ اس فقرے کے مخالف تھے کہ یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. والا ان کا ظلم مذہب کو سامنے رکھ کر تھا. ضائع نہ کیجیے گا بات کو.
جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں پر تو ان کا ظلم اس لیے تھا کہ انہوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر ظلم کیا. صلوات پڑھیں تو عرض کروں گا ضائع نہ کیجیے بات. اب اس کے بعد آیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس سے آپ اندازہ کر لیجیے گا کہ اسلام مذہب کی بنیاد پر خوریزی کی اجازت دیتا ہے یا جو لوگ مذہب کی بنیاد پر خوریزی کو آ جائے ان سے صرف دفاع کا حق دیتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اور اسی آیت سے بات واضح ہو جائے گی جہاں اس نے کہا اذن للذین یقاتلون، جو لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی اس بات کی کہ وہ جنگ کریں. اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اس طرح سے ظلم ہوتے تھے کہ ان کو گھر سے نکالا گیا. ان کی خطا کیا تھی؟ جبکہ اللہ ان کی نصرت پر قادر تھا. ان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین یخرجون، وہ لوگ کہ اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکال دیے گئے اپنے وطن سے بغیر کسی حق کے، یقولون ربنا اللہ، جو کہتے تھے رب ہمارا رب اللہ ہے. میں پھر سے تکرار کر رہا ہوں، ان کو ان لوگوں نے کیوں نکالا؟ اس لیے کہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ان کی مدد کر سکتا تھا، قادر ہے وہ اس پر کہ مدد کرے، لیکن اس نے بھیجا تم جا کر ان کی طرف سے جنگ کرو. تم کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اب جا کے ان کی طرف سے جنگ کرو. اب فوراً اس کے بعد کیا آئے تھے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. میری آواز اس ریکارڈ کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے جہاں ساری دنیا میں جائے وہ اس فرق کو محسوس کریں کہ جو قدم قدم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن جہاد، قرآن قتال، قرآن خوریزی، اسلام جہاد، اسلام خوریزی، اسلام قتال. میں واضح کر رہا ہوں، میں نے 2 آیتیں پیش کی جہاں جہاد کی شان سے، 2 آیتیں پیش کی جہاں قتال کی شان سے، اور اب میں وہ 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں جہاں اجازت قتال تھی. ان میں سے آخری آیت، اس آخری آیت میں کیا کہا گیا؟ دیکھو، ان لوگوں کو جنہوں نے اس لیے ظلم کیا کہ انہوں نے اللہ کو کہا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ظلم بعض لوگوں پر سے دور نہ کرتا تو جتنے چرچ ہیں، جتنے سینگاگ ہیں، جتنے چرچ ہیں، اور جتنے قسم کے مندر ہیں اور جتنی مسجدیں ہیں، یہ سب توڑ ڈالی جاتی. یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں سے اللہ کا نام اونچا ہوتا ہے. میں اب پوچھتا ہوں اپنے مجمع سے کہ ایک ہی آیت میں دونوں باتیں ہیں. ایک وہ ہے جو اس کا جو یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ، ان پر ظلم ہوئے اور اب ان کے مقابلے کی اجازت دی گئی. اور اسی آیت کا دوسرا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ نہ بچاتا تو سارے مذہبوں کی عبادت گاہیں توڑ ڈالی جاتی. اب پہچانو کہ اسلام جو ہے وہ عبادت گاہوں کو دوسرے مذاہب کی بچا رہا ہے اور ان کو بچا رہا ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے. تو اسلام مذہب کی بنیاد پر اگر جنگ کی اجازت دیتا تو دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑنے کی بات بھی کرتا، ان کو بچانے کی بات نہ کرتا. ایک ہی آیت میں دونوں باتیں ہیں. ایک میں مظلوموں کو بچانے کے لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے اور اسی آیت میں دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے. اسلام مذہب کی بنیاد پر قتال کی اجازت نہیں دیتا ہے، انسانیت کی بنیاد پر قتال کی اجازت دیتا ہے. صلوات محمد والے محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد پر. سب مل کے جہاں جہاں جاتے ہیں صلوات اور محمد والے. یہ میری اپنی فکر ہے، میں نے اپنے طور پر جو میری اپنی نظر کام کرتی ہے آپ کے سامنے عرض کیا. لیکن کیونکہ فوراً ہی بعد میں دوسری مجلس ہے، اس لیے مجھے مجبوری ہے کہ میں آپ کے سامنے جو وعدہ کر سکا تھا انشاءاللہ کل پیش کروں گا. اور میں آپ کے سامنے تاریخ سے ایک ایسی اٹل حقیقت پیش کروں گا. جہاں بھی میری آواز ریکارڈ کے ذریعے سے بھی جائے گی ان سے بھی میں آج سے آج ہی دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ. اگر کل یاد رہ گیا، یاد رکھیے بہت یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین نے کیوں ہجرت کی، کیوں مدینے سے گئے، کیوں نہیں ایسا ہو گیا، کیوں نہیں ویسا ہو گیا. معاذ اللہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ 2 شہزادے ہیں. معاذ اللہ، میں ان کے سامنے اپنی تحقیق کی بنیاد پر
ہزارہا دلیلیں اس کے اندر ہیں، لیکن میں اپنے طور پر آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کروں گا اور جو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہ جائے گی. اور وہ لوگ کہ جو ذرا بھی یزیدیت کی طرف سے رمقے ایک بال برابر ریشہ برابر بھی اگر ہمدردی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ان میں ذرا بھی انسانیت ہے تو ہرگز میری بات کو رد نہیں کریں گے جب میں کل اس بات کو پیش کروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات محمد والے. کمال ہے کہ میں نے عرض کیا تاریخ کو دیکھو اور قرآن سے تاریخ کو سمجھو، تاریخ سے قرآن کو مت سمجھو، تو بات واضح ہو جائے گی کہ سچائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اور یہ آیت بھی جب حکم آیا کہ جن کو نکال دیا گیا تھا اب آپ جائیں، اور ان کو اجازت دے دی گئی کہ اب آپ جائیں اور جا کر قتال کریں. یہ کب ہے؟ جب فتح مکہ. لیکن فتح مکہ کے موقع پر بھی انسانیت کے اس اہم مشن کو رسول نے اس طرح سامنے رکھا کہ جب داخل بھی ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، اور اندر کیا ہوا مجھے ان تفصیلات پہ نہیں جانا ہے، ہاں جب دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو درے کعبہ پر سارے لوگ، مکے کے لوگ جو کل بدر، احد، خیبر، خندق ان تمام مواقع پر کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ موقع ملا تو ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے، ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس مرتبہ کے عشرے میں ان باتوں کو اور مستحکم طور پر آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب حضور فتح مکہ کے موقع پر آئے اور در خانہ کعبہ پر کھڑے ہوئے تو وہ سارا مجمع سامنے ہے جس نے اتنی اذیتیں ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد اب تک دی، اس میں وہ بھی ہیں سامنے جنہوں نے رسول کے چچا کے ساتھ کیا سلوک کیا. جناب حمزہ کے ساتھ سلوک کرنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں. اور انسانیت کے سبق کو دنیا یاد کرے کہ جب رسول نے دروازے پر کھڑے کر پوچھا اب بتلاؤ تم ہم سے کیا امید کرتے ہو، جواب کیا آیا؟ انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ تو ہمارے بڑے محترم بھائی، ابھی تک نہیں سمجھے کہ رسول ہیں بھائی نہیں ہیں. صلوات محمد وآل محمد. لا نرید منکم الا جزاء، ہم آپ سے کوئی بھی سوائے اس کے کہ ہم آپ سے رحم کی امید کریں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آپ ہمارے محترم بھائی، وابن اخ کریم. ارے یہ سامنے کا مجمع تو پہچان رہا ہے کہ رسول کس کے بیٹے ہیں. آپ بڑے محترم شریف بھائی، بڑے شریف بھائی کے بیٹے، اور ہم آپ سے کچھ امید ہی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ خیر الا خیرا، سوائے نیکی کے. رسول نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول کا تو انہیں ظاہر ہے کہ بھئی یہ تو، لیکن یہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ قریب کھڑا ہوا کون ہے. عجیب و غریب منظر تاریخ کا ہے کہ جس وقت رسول خانہ کعبہ کی ساری طہارت کر کے کعبے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے تب اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے. وہی ہے جس کو ہر جگہ ساتھ میں دیکھا گیا تھا. صلوات محمد وآل محمد. لا نظنکم الا خیرا، ہم آپ سے سوائے خیر کی کسی بات کو گمان ہی نہیں کرتے. یہ وہ ہیں جو سامنے اس طرح کھڑے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ آج کوئی موقع نہیں ہے، آج کھلی اجازت ہے. دوستو کل سنیے گا آپ اس بات کو. مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ میں رسول تشریف لائے، قرآن کی اس آیت کے باوجود کھلی اجازت ہے قتال کی، لیکن آنے سے پہلے کیا ہوا اور فتح کے بعد کیا ہوا، فتح کر لینے کے بعد کیا ہوا. اب اسی کے بعد ایک مماثل تاریخ اسلام کل سنیے گا. وہاں فتح کے بعد کا کیا حکم ہے، یہاں فتح کے بعد کا کیا انداز، اور وہاں فتح کے بعد کا کیا حکم. اس سے پہچان لینا کہ اسلام کہاں ہے کل انشاءاللہ. دوستو عزیزو، بس یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں رسول نے سب کو اس لیے معاف کر دیا کہ یہاں خون نہ بہے، یہاں خون نہ بہے. یہی وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا مظلوم امام
مدینے سے کیوں چلے؟ مکے آئے، اور مکے کو بھی کیوں چھوڑا؟ انتہائی محکم دلیل انشاءاللہ کل، کیوں چھوڑا مدینے کو، کیوں چھوڑا مکے کو، وہی میرا اور آپ کا مظلوم امام۔ کربلا آج کی تاریخ پہنچ گئے، 2 محرم یہ کارواں کربلا پہنچ گیا۔ کربلا وہ سرزمین کہ جہاں آنے کے بعد امام نے چاروں طرف کی بستیوں کے لوگوں کو، بنی اسد کو جمع کیا، بلایا۔ میں نہیں کہہ سکتا یہ نگاہ امامت تھی کہ بنی اسد کو اس کام کے لیے انتخاب کیا۔ جو ظاہر یہاں موجود ہے، اور کبھی آپ نے اگر عشرہ محرم کربلا میں کیا ہو، میں نے اپنی تعلیمی زندگی میں مدتوں کیا، اور ہر سال میں یہ منظر دیکھتا تھا۔ بڑی پابندی اس وقت کے بھی صدامی دور میں اس بات کی رہی کہ نہیں، یا اس سے پہلے عبدالکریم قاسم کے دور میں، کہ خبردار یہ سب باتیں نہ ہوں۔ لیکن میں ایک منظر دیکھتا تھا، ایک دم سے ایک چھوٹا سا گروہ کہیں سے نمودار ہوتا تھا، اور ایک شبیہ لیے ہوئے آتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں سے نمودار اچانک ہو جاتے تھے حرم امام حسین کی زری کے قریب، اور وہ نیچے چبوترے کے پاس اوپر سے آ جاتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے لے لیا۔ میں حیران ہو کے دیکھتا تھا یہ کیا ہے۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود کبھی روک نہ سکے بنی اسد کی اس روایت کو کہ جب 11 یا 12 محرم آ جائے تو امام حسین کے لاشیں کو کیسے دفن کرنا ہے، شبیہ بنا کے پہنچا دیں گے۔ یہ امام حسین کی نظر تھی۔ ایسے قبیلے کا انتخاب کیا کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن بنی اسد اپنی اس روایت کو بھلاتے نہیں ہیں۔ جب وقت آتا ہے اس روایت کو انجام دیتے ہیں، شبیہ بنا کے لے جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ 2 محرم اپنے اس امام کا ماتم کرنے کے لیے مختلف عزاخانوں، مختلف جگہوں پر سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ ابھی اس کے بعد بھی آپ کو مجالس میں شرکت کرنا ہے۔ اور میں اتنا کہوں، جب 2 محرم یہ کارواں کربلا پہنچ چکا تھا تو اتنے بہت چند لفظیں ہیں، اتنے میں امام حسین تک پیغام آیا۔ آپ کی بہن ام کلثوم آپ کو بلا رہی ہیں۔ قریب آئے امام، بہن کیوں بلایا؟ آواز دی بھیا ذرا یہاں سے یہ ہے کہ جلد سے جلد نکل چلیے۔ کہا بہن ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے بھیا چاروں طرف کا یہ ہولناک صحرا مجھ پر اثر کر رہا ہے، اور جیسے ہی ہم یہاں آئے ویسے ہی زمین سے ایک زرد رنگ کی خاک اڑی، اڑ کر میرے سر کے بالوں تک آئی ہے۔ بھیا یہاں کچھ عجب دل کا حال ہے، جلد نکل چلیے۔ امام کا جواب کیا تھا؟ بہن اگر ایسے ہی تو سن لو، بابا اسی میدان سے گزر رہے تھے جنگ صفین کے بعد، یہاں سے گزرتے ہوئے میرے بھائی حسن کے زانو پر سر رکھ کے آرام کیا کہ اتنے میں آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو بابا کی زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی نے پوچھا بابا یہ کلمہ عبرت زبان پر کیوں؟ جواب دیا بیٹا سن لو، ابھی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں، سفید کو پیرہن پہنے ہوئے، گلوں میں تلواریں حوائل ہیں، کہ ان میں سے ایک نے اپنی تلوار سے زمین پر ایک خط کھینچا، جتنی دور تک وہ خط تھا اس میں خون تازہ جوش مارنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ میرا حسین اس میں یکا و تنہا غلطہ ہے۔ وہ پلٹے، بہن زینب، بہن ام کلثوم، یہی وہ جگہ ہے جہاں کے لیے بابا نے تعبیر دی تھی، جہاں کے لیے بابا نے بیان کیا تھا۔ میں کہوں گا امام آپ نے بیان تو فرما دیا، لیکن بہن کے دل کا بھی حال کا اندازہ کیا کہ بہنوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن ہاں شہزادہ جواز امام حسین جواب دیں گے کہ میں جانتا ہوں میری بہنوں کی کیفیت کیا ہے۔ اگر سمجھنا ہو تو 11 محرم آ کر سمجھ لینا، جب زینب اسی مقتل میں کڑی بھی آواز دے رہی ہوں گی عباس کربلا سے چلنے کا وقت آیا ہے، میرا بھائی حسین، عباس تم کہاں ہو؟ سیعلم الذین ظلموا